اور ایک صحابی تھے وہ ننگے بدن نہا رہے تھے، تو دوسرے صحابی نے ان کی تعریف کی، ان کی طرف دیکھا تو وہ اسی وقت پھسلے اور ان کی موت ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں نظر بد لگی ہے۔ تو نظر بد بھی حقیقت ہے، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ یہ آیت ویسے تو حیا کے حوالے سے ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ کہہ دیجئے مومن مردوں سے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور شرم گاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نظروں کو جھکائیں اور شرم گاہ کی حفاظت کریں۔ نظروں کو جھکانے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ جب آپ کو کوئی غلط چیز نظر آئے تو نظریں جھکائیں یا عورت سے نظر جھکائیں، وہ بھی ہے، لیکن علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ نظریں جھکانے سے مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی پہ زیادہ نظر ڈالیں اور ماشاء اللہ نہ کہیں، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو پھر وہ حسد بن جاتا ہے، اور حاسد سے پناہ مانگی گئی ہے۔ سورہ ناس میں کہ سورہ فلق میں حاسد سے جو ہے وہ پناہ مانگی گئی ہے، اس لیے وقت تب بھی اپنی نظروں کو جھکا لو۔ اگر کسی پہ زیادہ نظریں ڈال رہے ہو اس کی نعمت پہ، اور تمہارے دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ میرے پاس بھی یہ نعمت ہو، تو پھر اپنی نظروں کو جھکا لینا چاہیے۔ اب دیکھیں بہت سے سوالات آتے ہیں کہ مجھ پہ کالا جادو ہو گیا، اور پاکستان میں تو یہ مذاق ہی بن گیا ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے اس پہ کالا جادو ہے، اور آگے سے بتانے والے بھی وہ ہیں جو کہتے ہیں جی تم پہ کالا جادو ہے۔ بلکہ میرے دوست نے ایک بار ایک مزے کی حرکت کی کہ ایک جگہ کال کی جو بتاتے تھے کہ کالا جادو ہے کہ نہیں ہے، تو انہوں نے اس کی والدہ کا نام پوچھا، اس نے غلط ملت نام بتایا شرارت میں، انہوں نے اس کا نام پوچھا، اس نے اپنا بھی غلط ملت بتایا، اینڈ میں وہ کہتے ہیں آپ پہ جادو ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ میں نے تو والدہ کا نام بھی غلط بتایا، اپنا نام بھی غلط بتایا، آپ کیسے کہہ رہے ہیں مجھ پہ جادو ہے؟ تو یہ چیز بھی سمجھ لیں کہ کالا جادو ہونا کوئی آسان چیز نہیں ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ ہر بندے پہ کالا جادو ہو گیا اور ہر بندہ جو ہے وہ کالے جادو کے اثر میں۔ اس کے میں آپ کو کچھ سائنس بتا دیتا ہوں جو میں نے علماء سے سنے اور جو پڑھے ہیں۔ نظر بد کے سائنس تو یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ جمائیاں آنا، بیٹھے بیٹھے آپ سوئے ہیں بہت زیادہ پھر بھی جمائی آ رہی ہے بہت زیادہ، یا بیٹھے بیٹھے تھک جانا، ٹھیک ہے، یا بیٹھے بیٹھے جو ہے نا وہ نیند کا غلبہ طاری ہو جانا، اور ہر وقت سستی کا شکار رہنا، یہ نظر بد کے کچھ سائنس ہیں۔ اور بیمار ہونا، بہت زیادہ بیمار ہونا، ضرورت سے زیادہ بیمار ہونا، سر میں بہت زیادہ درد رہنا، میڈیکل بھی ہو سکتا ہے لیکن نظر بد کے آثار بھی ہوتے ہیں، یہ چیز نظر بد کے حوالے سے ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہیں پتہ ہے کس کی لگی ہے تو پھر اس کو کہو وضو کرو، اور اس کے پانی سے، اس کے وضو کے پانی سے تم نہاؤ، دوسرے پانی میں مکس کر۔ اگر نہیں پتا کس کی لگی ہے تو پھر اپنے ہی وضو کے پانی سے نہا لو۔ اور اس کا بہترین علاج تو اذکار ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 11 آیات جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی، معوذتین انہیں کہتے ہیں، جڑی ہوئی صورتیں۔ اب بات کرتے ہیں کالا جادو۔ کالا جادو کے جو سائنس ہیں، پہلی چیز کالا جادو بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے، آسان چیز نہیں ہے، وہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، جنات کو اور جادوگروں کو اچھی خاصی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب آپ چانس نہ دیں۔ پہلی چیز یہ کہ وہ ہوتا کب ہے؟ جب انسان خود موقع دیتا ہے، جب انسان کا ایمان بہت کمزور ہوتا ہے تو شیاطین کو جو ہے وہ بڑا چانس مل جاتا ہے۔ نمبر 2، جب وہ نمازیں نہیں پڑھتا ایک شخص، وضو کی حالت میں نہیں ہے، تو پھر آف کورس چانس مل گیا انہیں بہت زیادہ۔ نمبر 3، گندگی میں جب انسان رہتا ہے بہت زیادہ، غلیظ حالت میں، طہارت نہیں کرتا، تو ظاہر ہے چانس مل گیا انہیں۔ عورتوں کے حوالے سے نفاس کا جو خیال نہیں رکھا جاتا، اس حوالے سے بے پردگی ایک بہت بڑی وجہ ہے جنات کے اثر کی۔ لیکن بہرحال پھر بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، پھر بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب اس کے مختلف طریقے ہیں جادوگروں کے۔ بکرے کی سری ملتی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح خواب آتے ہیں عجیب و غریب، خون کے چھینٹے نظر آتے ہیں آپ کو خواب میں، چھپکلی، موذی جانور، شیر، سانپ اونچائی سے گرتے ہوئے دیکھیں آپ اپنے آپ کو، یہ ایک سمبل، سائن ہے، ون آف دا سائن، ضروری نہیں کالا جادو ہے، ون آف دا سائن، ایک سائن ہے کہ ہو سکتا ہے آپ پہ کالا جادو۔ آپ کو بیٹھے بیٹھے جو ہے نا وہ دورے پڑنے لگ جائیں، آپ کا جسم کانپنے لگ جائے، آپ کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ 5 منٹ پہلے میں کہاں تھا، آپ کو 10 منٹ پہلے کا نہیں پتا، 5 منٹ پہلے کا نہیں پتا، یہ بھی کالا جادو کا سائن ہوتا ہے۔ چیزیں بھولنا، ضرورت سے زیادہ چیزیں بھولنا، اور آپ کی پرفارمنس ڈاؤن جائے بہت زیادہ، اور آپ بیٹھے بیٹھے چڑچڑے ہو جائیں، لڑائی کریں اور ہر بندے کو کھانے کو دوڑیں، اور آپ کا دل ہی نہ کرے، لوگوں میں بیٹھنے کا دل ہی نہ کرے آپ کا، اور آپ کو جو ہے وہ بدبو آئے پخانے جیسی بیٹھے بیٹھے، اور آپ کو خواب میں بھی پخانا آئے ضرورت سے زیادہ، یہ سارے سائنس ہیں بلیک میجک کے۔ لیکن ان سارے سائنس کا کمبائن ہونا ضروری ہے، ضروری نہیں ایک خواب آیا تو کالا جادو ہی ہے، کیونکہ خواب تو ہزاروں آتے ہیں،
مجھے اتنے خواب آتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے کبھی یقین نہیں کیا کہ مجھ پہ کالا جادو ہے۔ اصل بات ہے ضعیف الاعتقادی، اسپیشلی خواتین میں، معذرت کے ساتھ مت یہ سمجھیں کہ آپ پہ کالا جادو اور آپ کو نظر بد ہوگی، کیونکہ اللہ سے حسن ظن رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو حفاظت کے لیے پورا نظام دیا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آپ اللہ سے ظن یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں ایسے ہونے دیں گے۔ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو اس سے میں برہنہ ہو جاتی ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تم پہ رقیہ تو کر دیتا ہوں لیکن میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، ان میں سے ایک وہ ہے جو رقیہ نہیں کراتا، جو اللہ پہ بہت اعتقاد کرتا ہے رقیہ نہیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں بھی ان میں سے ہونا چاہتی ہوں لیکن آپ میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں برہنہ ہو جاتی ہوں وہ نہ ہو۔ یعنی اس عورت میں اتنی حیا تھی کہ اس کے باوجود بھی اسے فکر یہ تھی کہ میں برہنہ ہو جاتی ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر اسی وقت اس کے لیے دعا کی، اس کو پھر بھی پڑھتے تھے دورے لیکن وہ برہنہ نہیں ہوتی تھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ تو ضعیف الاعتقادی ایک بہت بڑی وجہ ہے ہمارے معاشرے میں۔ شیخ صالح المنجد کا فتویٰ ہے، سعودیہ کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 90% کیسز میں، 90% کیسز میں یہ ذہنی مرض ہوتا ہے، جادو نہیں ہوتا ہے، یہ آپ کے ذہن کا فطور ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا سمجھتے ہیں جادو ہو گیا، وہم ہو جاتا ہے انہیں۔ تو وہم بھی بہت خطرناک چیز، وہم بھی بہت خطرناک چیز ہے کہ مجھے نظر بد لگ گئی اور مجھ پہ کالا جادو ہو گیا ہے۔ اور جتنی آپ یہ باتیں کریں گے اس خبیث کو زیادہ انرجی ملے گی، وہ تو زیادہ خوش ہوگا شیطان کہ دیکھو مجھ سے ڈر رہا ہے، میں نے ایک خواب کیا دکھایا مجھ سے ڈرنے لگ گیا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ شیطان کی جو چال ہے وہ مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے نا یہ آیا، اس لیے اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بس وضو میں رہیں، اپنی حفاظت کریں، اپنی ذہنی نشو و نما کریں، اپنے آپ کو ذہنی طور پہ مضبوط کریں۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے آپ پہ کچھ ہے اثر تو پھر آپ اچھے راکی کے پاس جائیں، ان اوتھینٹک نہیں، اچھے راکی کے پاس جائیں، اس سے ڈسکس کریں، جا کے اسے صحیح سے بتائیں کہ مجھ پہ یہ سائن ہے، اور پھر وہ سورہ فاتحہ آپ پہ پڑھتا ہے اور آپ کانپنے لگ جائیں، آپ کی حالت غیر ہو جائے، آپ ہلنے لگ جائیں، ہاں تو پھر ہے کہ آپ پہ جادو ہے یا آپ کا جن حاضر ہو جائے گا۔ لیکن ادروائز یہ اتنی آسان چیز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہم کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ آپ یقین کریں، بھروسہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ، اور ان چیزوں سے آپ کو پروٹیکٹ کریں گے۔ تو ابن قیم کے پاس ایک شخص آیا، بڑی خوبصورت بات ہے، یہ تلوار دیکھ کے مجھے یاد آئی۔ اس نے کہا کہ میں اعوذ باللہ بھی پڑھتا ہوں، میں اذکار بھی کرتا ہوں، لیکن پھر بھی شیطان حاوی ہوتا ہے، پھر بھی شیطان حملے کرتا ہے، تو میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ایک چھوٹے سے بچے کو تلوار دے دوں تو وہ بچہ تلوار سے کتنا نقصان پہنچا لے گا، کیا کرے گا؟ شاید ایک آدھے کو بھی نہ مار سکے۔ انہوں نے کہا اب یہی تلوار میں ایک ریسلر کو دے دوں، ایک پہلوان کو دے دوں، وہ کیا کرے گا؟ تم سوچ سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ وہ تو شاید پوری قوم کو ہلاک کر دے۔ کہتے یہی معاملہ ہے، اذکار تلوار کی طرح ہے لیکن تیرا ایمان یا چھوٹے بچے کی طرح ہے یا اس پہلوان کی طرح۔ اب اگر تو اذکار کر رہا ہے لیکن تجھے یقین کوئی نہیں ہے، تو بس پڑھی جا رہا ہے، 100 بار پڑھ رہا ہے، 200 بار پڑھ رہا ہے، تو 20 پارے بھی پڑھ رہا ہے دن میں، لیکن تیرا یقین ہی نہیں ہے اور تجھے اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، تو پھر تو اس بچے کی طرح ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ تلوار سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر تیرا یقین پختہ ہے، اگر تیرا یہ ایمان ہے کہ اعوذ باللہ پڑھوں گا واقعی ہی اللہ کی پناہ میں آؤں گا، تو پھر تو دیکھ کہ تو وہ پہلوان بن جائے گا جس کے ہاتھ میں وہ تلوار ہے۔ تو یہ چیز بھی بڑی ضروری ہے۔ اذکار کرتے ہوئے فل توجہ کے ساتھ کیا کریں، قرآن پڑھتے ہوئے توجہ کے ساتھ، پھر فائدہ ہوگا، ادروائز وہ پھر ایک رسم بن جائے گی۔ اب دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ، یہ ہے شیطان کے بارے میں، اور شیطان کے بارے میں بتانے کے حوالے سے میں فری میسنز کی بھی بات کروں گا۔ شیطان برے، کافر اور نافرمان جن کو ایک لقب دیا گیا ہے، یہ الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اللہ کی 3 مخلوقات ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں اور بھی بہت سی ہیں، لیکن ان 3 کا اسپیسیفکلی ہوا ہے، اینجلز، ملائکہ، جنات اور انسان۔ جنات اور انسانوں کو اللہ رب العالمین نے فری ول دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے انہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اور یہ چیز دی ہے کہ وہ فیصلہ کر سکیں اور اپنی چوائس جو ہے وہ شو کر سکیں، لیکن اینجلز کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ تو شیطان کہتے ہیں برے جن کو، اور برے انسان کو بھی شیطان کہا گیا ہے کئی جگہ۔ اس طرح کے جنات کا سردار ابلیس خود ہے۔ ابلیس کا اصل نام ابلیس نہیں ہے، اس کا اصل نام ہے عزازیل، اور وہ جنات اور ملائکہ دونوں کا سردار تھا، کیونکہ وہ تقوی میں بہت آگے نکل گیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں۔ لیکن اس نے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی۔ کیوں کی؟ اس طرف ہم آتے ہیں۔
اس کی فوجیں انسان کے سب سے بدترین دشمن ہیں. تو یہ ایک جن ہے ابلیس، اس کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا، اس نے بغاوت کی اور آج یہ دنیا میں خدا بنا بیٹھا ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک شیطان تمہارا بدترین سے بھی بدترین دشمن ہے، اور اس کے جو حزب ہے، اس کے جو ساتھی ہیں، وہ اصحاب السعیر ہیں، جہنم کے کمپینینز ہیں، اور وہ جہنم میں جائے گا، اور اس کی کوشش یہ ہے کہ تم لوگ کو بھی لے جائے جتنا کو. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. بے شک شیطان انسان کا بہت واضح دشمن ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. اگر اللہ کسی کو دشمن قرار دے رہے ہیں تو یہ بہت سیریس بات ہے. اب شیطان کا ایک تعارف. پہلا نام ابلیس، مطلب نا امید. ابلیس کا مطلب ہے نا امید، کیونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا اور بغاوت کر گیا. آخری نام الرجیم، ملعون اور دھتکارا ہوا، شیطان الرجیم. نسل جن، پہلے اللہ کا عبادت گزار بندہ تھا جسے فرشتوں کے ساتھ مرتبہ دیا گیا تھا، فرشتوں سے بھی بہتر. اور پتہ کہاں ہے؟ ایڈریس کیا ہے؟ سمندر پر تخت. حدیث سنیے نا آپ نے صحیح مسلم کی. عبداللہ بن عباس ہیں کہ عبداللہ بن مسعود ابھی آئے گی، وہ فرماتے ہیں کہ ابلیس اپنا تخت سمندر کے بیچ میں لگاتا ہے، اور جنات اور شیاطین اس کے پاس رپورٹیں لے کر آتے ہیں مختلف، اور یہ ان کی رپورٹوں سے خوش نہیں ہوتا. لیکن ایک جن آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے آج میاں بیوی میں جھگڑا کروایا، تو بڑا خوش ہوتا ہے اور اس کو گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے کام کیا ہے، اصل کام تو نے کیا ہے. آگے چلتے ہیں. شیطان کا مشن اور زندگی کا مقصد. شیطان کو انسان کے ساتھ رہتے ہوئے ہزاروں سالوں کا تجربہ ہے، اس لیے وہ انسان کی ایک ایک کمزوری سے واقف. دیکھیں، قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین. اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے مہلت دیجئے. کب تک؟ اس دن تک جب تک آپ ان کو دوبارہ اٹھائیں گے، اور میں آپ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں ان سب کو گمراہ کروں. کتنا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اکڑ گیا، اور اس نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی کہ میں نہیں چھوڑوں گا، ایک ایک کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ اس کی وجہ سے میں ذلیل ہوا ہوں، آدم کی وجہ سے میں برباد ہوا ہوں. یہاں پہ علماء کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابلیس کی دعا رد نہیں کی، اور ابلیس نے کھلی جو ہے وہ سرکشی کی اللہ کے سامنے، اور وہ اتنا سرکش تھا کہ سرکشی کرنے کے بعد دعا مانگ رہا ہے. اسے پتا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت رحمان و رحیم ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ اگر ابلیس سرکشی کے باوجود دعا کر سکتا ہے تو آپ کو کس نے روکا ہے دعا کرنے؟ آپ اگر بڑے سے بڑے گناہ میں بھی مبتلا ہیں تو مت مایوس ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ آپ کی دعا کیوں نہیں قبول کرے گی؟ آپ تو اس کے بندے ہیں. یہ اس کا زندگی کا مشن ہے کہ سب کو برباد کرنا ہے. شیطان نے اللہ کے دربار میں نافرمانی کی، اور اس نے قسم اٹھائی کہ وہ انسان کو تباہ کر دے گا، اور مومن تو اس کے خاص نشانے پر ہیں. مومن اس کے خاص نشانے پر ہے. ابلیس نے کہا میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے، اور اللہ تعالیٰ فرمایا تو مہلت والوں میں سے ہے. اس نے کہا کہ تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کر کے ہی چھوڑوں گا. سورہ صاد کی آیت. کہا دیکھا تو نے یہ آدم جسے تو نے میرے مقابلے میں عزت دی، اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دی تو کچھ کے سوا میں اس کی پوری نسل کو ہلاک کر دوں، سب کو ہلاک کر دوں گا. اور آج وہ یہ کر رہا ہے. مہارتیں اس کے پاس فوجیں ہیں جن میں انسان اور جن دونوں شامل ہیں. شیطان کو حاصل کردہ کامیابیاں کروڑوں لوگوں کو جہنم میں بھجوا چکا ہے. یہ اس کا ایکسپیرینس ہے. اس کے دوسرے نام الوسواس الطاغوت. اب اس کے مقصد کی طرف آتے ہیں. پہلا مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ زمین پر خدا بننا چاہتا ہے اور انسانوں سے اپنی عبادت کروانا چاہتا ہے. اس کی دلیل الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، سورہ یاسین. اے بنی آدم، آدم کے بچوں، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا شیطان کی عبادت نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا واضح دشمن ہے، کھلا دشمن ہے. پہلی چیز یہ عبادت کروانا چاہتا ہے. وَلَقَدْ ضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. اس کے باوجود بھی اس نے تم میں سے اکثر کو جو ہے گمراہ کیا. کیا تمہیں عقل نہیں آتی؟ کیا تم عقل نہیں پکڑو گے؟ تمہیں نہیں پتا تمہاری جو ہے وہ فائٹ کس کے ساتھ ہے، تمہاری لڑائی کس کے ساتھ ہے، وہ کس کس انداز سے تمہیں دکھ پہنچاتا ہے، تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں نیگیٹو کرتا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. یہ اس کا تھرون، جہاں پہ وہ تھرون لگائے بیٹھا ہے، ویسے ایک تصویر ہے. سمندر کے اوپر اس کا تھرون ہے. رک جاؤ یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے، اس لیے کہ دوپہر کے وقت جہنم بھڑکائی جاتی ہے. پھر عصر تک جتنی نماز چاہو پڑھو، پھر رک جاؤ یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے، اس لیے کہ اس کا نکلنا ڈوبنا شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان ہوتا ہے. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1251. تو جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے، نکل رہا ہوتا ہے، وہ سامنے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے
اور سورج پھر اس کے سینگوں کے پیچھے سے نکل. اب یہ جو ڈپکشن ہے اس کی میں آپ کو تصاویر کچھ دکھاتا ہوں کہ شیطان کے سینگ کے پیچھے سے جو ہے وہ سورج نکل رہا ہے. یہ بائی دا وے بوہیمین گروو ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا, بوہیمین گروو, اس کی تصویر ہے. یہ ان کے لاجز ہیں فری میسنز کے, دیکھیں چیکرڈ فلور, اور یہ ہاتھ تھوڑا سا کٹ لگا کے خون جو ہے نکالتے ہیں اور اس سے وہ پیکٹ کرتے ہیں, اور اس پیکٹ کا نام ہے کہ دے سیل دیئر سولز ٹو دا ڈیول, یہ اپنی روح کو شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں. اب یہ جو میں نے آپ کو حدیث بتائی ہے نا کہ شیطان کے پیچھے سے سورج نکلتا ہے, انٹرسٹنگلی یہ دیکھیے جتنے بھی باطل خدا تاریخ میں گزرے ہیں ان کی پینٹنگ اسی طرح ہے, ان کی ڈپکشن اسی طرح. یہ ہورس ہے, ہورس باطل خدا, فرعون کا جو خدا تھا ہورس. دیکھیں اس کے پیچھے سے کیا نکل رہا ہے, سورج اور اس کی کرنیں ہیں. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی چرچ میں انہوں نے تصویر بنائی, پیچھے سے کیا نکل رہا ہے, سورج. یہ ہندوؤں کا باطل خدا, پیچھے سے کیا نکل رہا ہے, اور یہاں سے بھی سورج. تو کیا یہ کوئی انسیڈنس ہے یا یہ ایک سوچی سمجھی پینٹنگ ہے؟ کیا خیال ہے؟ ہر باطل خدا کے پیچھے سے سورج نکل رہا ہے, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابلیس کے پیچھے سے سورج, جب وہ وہاں جا کے کھڑا ہو جاتا. تو یہ جتنی بھی پینٹنگز ہیں یہ اصل میں ابلیس کو ہی عقیدت پہنچا رہی ہیں, اور یہ بات ابلیس نے کی بھی. اب میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں روجر مارنو کا. 3 گھنٹے کی ڈاکیومنٹری ہے, اس کا نام ہے ٹرپ ٹو سپر نیچرل. روجر مارنو امریکن نیوی میں ایک بندہ تھا, وہ خود یہ واقعہ سناتا ہے انٹرویو دیتے ہوئے. کہتا ہے کہ ایک دفعہ ورلڈ وار 2 کے بعد جب امریکہ کامیاب ہوا دوسری جنگ عظیم کے بعد, تو میرا جو کمانڈر ان چیف تھا نیوی کا, اس نے مجھے بلایا. اس نے کہا کہ روجر کیا تم اپنے مرے ہوئے ماں باپ سے ملنا پسند کرو گے؟ تو میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی, مرے ہوئے ماں باپ سے بھی کوئی مل سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں مل سکتا ہے, میں تمہیں ملواؤں گا, میں تم سے بہت خوش ہوں. تو اس نے ہنس کے بات ٹال دی. تو اس کے باس نے کہا کہ دیکھا تم گھبرا رہے ہو, تم ڈر رہے ہو. تو اس نے کہا نہیں میں ڈر نہیں رہا, میں تو ہنس رہا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس نے کہا تم یہ بات چھوڑو, تم آج شام کو ایک محفل میں آنا, میں تمہارا کچھ لوگوں سے تعارف کراؤں گا. تو روجر نے کہا کہ شام کو میں اس محفل میں گیا, تو وہاں پہ پولیٹیشنز, وہاں پہ سیلیبریٹیز, سنگرز, ایکٹرز, ایکٹریسز موجود تھے, اور ایک بڑا سا سٹیج لگا ہوا تھا. اس سٹیج پہ ایک عورت تھی جس نے گاؤن پہنا ہوا تھا, بہت لمبا سا گاؤن پہنا ہوا تھا. اچھا یہ چیزیں صرف کہانیاں نہیں ہیں, کیونکہ ان پہ موویز, یہ دیکھیں یہ ایک مووی کا سین, ان پہ موویز بنائی ہیں ہالی ووڈ نے. اب وہ بلا وجہ تو کوئی مووی اٹھا کے نہیں بنا دیں گے نا, یہ مووی میں دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں گاؤن میں ایک شخص ہے اور سارے اس کو سجدہ کر رہے ہیں, اور یہ ایک ریچول ہو رہا ہے. تو اس نے اسی طرح ایک عورت کو دیکھا, لمبی سی عورت, اس نے گاؤن پہنا ہوا تھا, اور وہ لوگوں کی خواہشات پوری کر رہی تھی. لوگ اس کے پاس کوئی خواہش لے کر آتے تھے, وہ کہتی تھی ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ میرے سے پہلے ایک عورت کی باری تھی, وہ عورت اس کے پاس آئی, اس نے کہا کہ میرا ایک دوست تھا ایکسیڈنٹ میں مارا گیا, تو مجھے اس سے ملنا ہے, اس سے معذرت کرنی ہے, میں اس سے معذرت نہیں کر سکی. تو اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. اس نے اپنے جو سٹاف کو پکڑا ہوا تھا اس کو کچھ کیا, اور پردے کے پیچھے سے اچانک, جیسے یہ پروجیکٹر کی اسکرین ہے, اس کے پیچھے سے اچانک سوچیں کہ کوئی مرا ہوا انسان آ جائے تو آپ کا کیا حال ہوگا. تو کہتا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کا دوست اس کے سامنے آ گیا مرا ہوا, اور ہم سب کانپ گئے کہ یہ کیا ہوا. تو وہ عورت بھی بڑا پریشان ہوئی, اس نے پھر اس سے بات چیت کی. کہتا پھر میری باری آئی, اب میں بھی تھر تھر کانپوں کہ اب میں کیا کہوں. تو میں نے کہا کہ میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنے مرے ہوئے ماں باپ سے ملنا چاہتا ہوں, ان کو دیکھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. اس نے جو ہے اسی طرح کچھ کیا, اور پردے کے پیچھے سے ہوا کا ایک جھونکا ہے, اور اس کے ماں باپ سامنے آ کے کھڑے ہوئے. تو اس نے کہا کہ میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی کہ یہ کیا ہوا ہے. اور پھر میں نے جب ان سے بات کی, وہ واقعی میرے ماں باپ تھے, ان کی آواز بھی ویسی تھی. تو میں تو اتنا خوش ہوا, اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس نے کہا اس طرح میں اس گروہ کے ساتھ میرا تعلق بنا, اس طرح اس گروہ کے ساتھ میرا تعلق بنا. اب جیسے جیسے میں اس گروہ کے قریب ہوتا گیا تو مجھے خطرناک باتیں پتہ لگنا شروع ہوئی. ان کی ڈیمانڈ ہی بڑی عجیب تھی کہ یہ کرو, یہ کرو, گندی حرکتیں کرو, ایسے کرو, ویسے کرو. ہماری محفلیں بہت ہی غلیظ ہوا کرتی تھیں, گندی حرکتوں پہ مشتمل تھیں. ایسی حرکتیں جو یہاں پہ میں نام نہیں لے سکتا. جیسے کہ یہ ایک نیوز, میں نے آپ کو پیچھے ایک سلائیڈ چلائی تھی, یہاں پہ ایک پیج ہے, وہاں سے میں آپ کو نیوز پڑھ کے سناتا ہوں کہ ان کی محفلوں میں بیسیکلی ہوتا کیا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں غلط کاموں کے لیے, بچے اور بچیوں کو. یہ پورا نیٹ ورک ان کا ایکسپوز ہوا تھا آسٹریلیا میں. اس نیٹ ورک, یہ پیڈوفیلیا نیٹ ورک ایکسپوز ان آسٹریلیا. پیڈوفیلیا کہتے ہیں یعنی بچوں کے ساتھ غلط معاملہ جو ہے, تو یعنی اس طرح کی گندی حرکتیں, اس طرح کی. اب جب یہ ہوتی ہیں حرکتیں تو ظاہر ہے شیطان کو قوت ملتی ہے, شیاطین خوش ہوتے ہیں,
اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی بگاڑا جاتا ہے اور بڑا کچھ ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ میرا دم گھٹنے لگ گیا. پھر وہ کہتا ہے کہ جیسے جیسے میں ٹاپ پہ گیا اوپر تو میری ایک شخص کے ساتھ ملاقات ہوئی. اس نے 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا, ٹائی لگائی ہوئی تھی اور بڑا ہینڈسم, بڑا خوبصورت. اس نے مجھے کہا کہ آج تم یہاں تک پہنچ گئے ہو کہ تم مجھ سے بات کر سکو. اور اس نے کہا کہ میرا یہ نام ہے اور میں شروع سے ہوں, مجھے ابھی تک موت نہیں آئی اور میں نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے. اور اس نے کہا اس نے بڑے بڑے کلیمز کیے. اب پتہ نہیں روجر جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے, مجھے تو نہیں پتا, مسلمان نہیں تھا وہ, لیکن چلیں اگر وہ سچ بول رہا ہے تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں کیونکہ یہ بات قرآن و حدیث سے بھی میچ کرتی. اس نے کہا کہ اس شخص نے مجھے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ بائبل بھی میں نے لکھوائی ہے, یہ جو کرسچنز کی بائبل ہے یہ میں نے لکھوائی ہے, سینٹ پال کو میں نے گمراہ کیا ہے, فلانے کس سے میں نے بات کی تھی جا کے, ڈارونس کو تھیوری میں نے لکھوائی ہے, اور سوشولوجی میں نے لکھوائی ہے, وغیرہ وغیرہ مختلف چیزوں کے بارے میں بتاتا گیا کہ اس کا موجد میں ہوں, اس کا موجد میں ہوں. یہ جو ارتقاء کی تھیوری ہے نا کہ انسان بندر سے بنا ہے, کہتا ہے میں نے لکھوائی ہے تاکہ خدا کے کانسیپٹ کو نیگیٹ کیا جائے, وغیرہ وغیرہ, وہ بتاتا گیا. پھر اس نے کہا یہ جو کرسچن جو ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے پوچھتے ہیں, عیسیٰ تو تھا ہی نہیں, اصل میں بات یہ ہے کہ یہ میں ہی ہوں اور یہ مجھے ہی ہومج پے کرتے ہیں, مجھے ہی عقیدت پیش کرتے ہیں. پھر اس نے یہ بات کی کہ تم دیکھو سورج جو پیچھے سے نکل رہا ہے وہ تو اصل میں میری پینٹنگ ہے. یہ ساری باتیں روجر نے اس ویڈیو میں بتائیں کہ آپ دیکھیں ان کی پینٹنگز دیکھیں, ہر ایک کے پیچھے سے سورج نکل. تو اس کا مقصد یہ ہے آپ کو بتانے کا کہ گورا بھی گواہی دے رہا ہے اور ہمارے پاس تو دلیل موجود ہے. جب وہ اس دور میں انسانوں کے پاس آ سکتا ہے انسانوں کی شکل میں, تو آج کیوں نہیں آ سکتا؟ تو فری میسنز اور ایلومیناٹی موجود ہیں اور یہ بڑا خطرناک گروپ ہے اور میڈیا کو یہ کنٹرول کر رہے ہیں, پوری میوزک انڈسٹری کو یہ کنٹرول کر رہے ہیں. ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے کہ گانے ایسے بناؤ, ان کے لیرکس ایسے لکھو, یوتھ کو ایسے برباد کرو, موویز میں یہ سین ڈالو, ایسے کرو ویسے کرو. پروٹوکول آف دی لرنڈ ایلڈرز آف زائونز, ایک پوری جو ہے اس میں پروٹوکولز ہیں, پروٹوکول آف زائونز جنہیں شارٹ کر کے کہا جاتا ہے. کبھی آپ اس کا مطالعہ کریں, اس میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں کہ نوجوانوں کو ایسے گمراہ کرنا ہے, سگریٹ انڈسٹری کو اوپر لے کے آنا ہے, شراب کو فروغ دینا ہے. موویز میں آپ دیکھیں کہ ہیرو جو ہوتا ہے شراب بھی پی رہا ہوتا ہے, سگریٹ بھی لگایا ہوتا ہے اس نے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہماری ذہن سازی کر رہے ہیں اور مین مقصد یہ ہے کہ ان سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بھی دور کرو اور ان سب کو جو ہے برائی کی طرف لے کر آؤ. زنا کو عام کرو, فحاشی کو عام کرو, فروغ دو فحاشی کو بہت زیادہ. اور آج کا جو دور ہے وہ تو بہت ہی خطرناک ہے. ہماری جو میوزک انڈسٹری ہے, بالی ووڈ آپ دیکھ لیں, بالی ووڈ تو ہے ہی تباہی, کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ, اور ہالی ووڈ کا بھی یہی حال ہے. تو بہرحال یہ سارا ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے اور یہ گراؤنڈ تیار کیا جا رہا ہے دجال کا, جو ہمارا آخری ٹاپک ہے, اس طرف بھی میں آ رہا ہوں. یہ سارا گراؤنڈ دجال کا تیار ہو رہا ہے کیونکہ دجال اپنے پیروکاروں کو پیچھے لگائے گا اور پھر ان کو اپنی فوج میں شامل کرے گا اور اس کی فوج میں ہر وہ انسان جائے گا جو اس سسٹم سے آ رہا ہے. وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن بہرحال اس نے سٹوری میں پوری بات بتائی. کہتا ہے کہ پھر میں نے ریسرچ کی اور جیسے جیسے میں نے ریسرچ کی مجھے بائبل سے پتہ لگا, اپنی کتاب سے, کہ یہ تو ابلیس ہے, لوسیفر ہے. لوسیفر ابلیس کو کہا گیا ہے بائبل. اس نے کہا یہ تو لوسیفر ہے کیونکہ لوسیفر کی یہی خصلتیں ہیں جو یہ ہمیں بتا رہا ہے. پھر وہ کہتا ہے مجھے یہ بھی پتہ لگا کہ یہ میرے ماں باپ نہیں تھے جس کو اس نے بلایا تھا, یہ تو فالن ڈیمنز تھے, فالن اینجلز تھے. وہ جنات کو فالن اینجلز کہتے ہیں. بائبل میں جنات کو جو بتایا گیا نا وہ یہ ہے کہ کچھ اینجلز نے بغاوت کی تو اللہ نے انہیں زمین پر بھیج دیا, تو وہی جنات ہیں, ڈیمنز ہیں وہ, لیکن ہمیں پتہ ہے وہ جنات. اس نے کہا یہ تو فالن ڈیمنز ہیں, فالن اینجلز ہیں, تو یہ میرے ماں باپ تو تھے ہی نہیں. یعنی اس نے سارے کے سارے پول کھول دیے اس ڈاکومنٹری میں, 3 گھنٹے کی ڈاکومنٹری. اس کے بعد اس کی موت واقع ہو جاتی ہے, اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے جس طرح مائیکل جیکسن کو ہو گیا تھا. تو یہ لوگ چھوڑتے کسی کو بھی نہیں ہیں. ظاہر ہے جو سیکرٹس کو ایکسپوز کرے گا اس کو یہ پھر نہیں چھوڑیں گے کیونکہ پیکٹ ہوا تھا کہ آپ نے کوئی بھی بات باہر جا کے نہیں بتانی. تو یہ چیز قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے. یہ دیکھیے, یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر عورتوں کو پکارتے ہیں, دیویوں کو. حقیقت میں اس سرکش شیطان کو ہی پکار رہے ہو. اصل میں اس بت کے پیچھے بھی کون ہے؟ شیطان ہے, جن ہے, اس کی روح ہے جن کی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا اے ابا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کیجیے, بے شک شیطان رحمہ. انہوں نے کیوں کہا شیطان کی عبادت نہ کیجیے؟ کیونکہ انہیں پتا تھا اس کے پیچھے شیطان ہی ہے, بت تو نہیں ہے نا. انسان بمقابلہ شیطان ایک بڑی جنگ. اس سے پہلے میں آپ کو کچھ آیات اور بتا دوں جس میں کلیئرلی اللہ نے یہ بتایا
وہ اپنی خفیہ مجلسوں میں شیطان انسان جنوں کو بے حیائی اور فحاشی کے کام کرنے کا حکم دیتا ہے. سورہ بقرہ آیت 159. وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اس بات کا کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرو جن کا تمہیں علم نہیں ہے. شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں شرمناک کام کرنے کا حکم دیتا ہے. بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، پس تمہیں دنیا کی زندگی کبھی دھوکے میں نہ ڈال دے اور کہیں شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے. اور اس نے ڈال دیا، ویسٹ کو اس نے یہ کہہ دیا کہ میں خدا ہوں. منافقین اہل جنت کو پکاریں گے کیا تمہیں ہمارے ساتھ نہیں تھے؟ اور کہیں گے ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو نفاق میں مبتلا کیا اور مسلمانوں کے سلسلے میں کسی آفت کا انتظار کرتے رہے اور شک میں پڑے رہے اور جھوٹی امیدوں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا. وہ ان محفلوں میں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے کہ میں ایسے کر دوں گا، میں ویسے کر دوں گا، میں تمہیں یہ پوزیشن دے دوں گا، اور دے بھی دیتا ہے، لیکن اصل میں وہ آخرت کا خسارہ ہی خسارہ ہے. تو قرآن مجید سے یہ باتیں بہت فیمس ہیں. اب اس کا جو تخت ہے وہ سمندر کے بیچ میں ہے، وہ بھی حدیث سے ثابت ہے. اب شیاطین ورسز ہیومینٹی، انسان بمقابلہ شیاطین. جو شخص بھی قرآن اور سنت کو بغور مطالعہ کرے گا یہ ضرور سمجھ جائے گا کہ ان دونوں میں نفس اور انا کی نسبت شیطان اور اس کے حملوں کے بارے میں زیادہ تفصیل سے بتایا گیا ہے، کیونکہ انا، حسد، ضد یہ سب شیطان کے وسوسوں کا ہی نتیجہ. تو شیطان کے وسوسے اور شیطان بہت خطرناک ہے اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ذکر کیا. لیکن کیا اس سے ڈرنا چاہیے؟ اصل بات یہ ہے. امام غزالی کی نصیحت، میرے ماہی محتاط رہو اور مستعدی سے شیطان کے خلاف کوشش جاری رکھو، کیونکہ اس سے کوئی معاہدہ کر کے اسے دوست بنا لینے میں یا اس بات میں کہ وہ تمہیں اکیلا چھوڑ دے گا نہ تمہارا فائدہ ہے نہ ہی اس کی تسکین، تو وہ تمہیں تباہ کر کے ہی سکون لے گا. بارسیسا کی کہانی تو سنیے نا آپ سب نے. وہ جو ایک بہت بڑا عابد تھا اللہ تعالیٰ کا، کس طرح شیطان نے اسے زنا کروایا، پھر قتل کروایا، پھر اس کے بعد سجدہ کروایا، اور جب اس نے شرک کر لیا تو کہتا ہے کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین سے میں جا رہا ہوں. اور پھر اس کو قتل کر دیا گیا بارسیسا کو، اور ہمیشہ کے لیے شرک پہ مرا. تو بارسیسا کو کس طرح سے گمراہ کیا تھا اس نے، اسی طرح اسے پتہ ہے اس کو کیسے کرنا ہے، اس کو کیسے کرنا ہے، سب کا اسے پتہ ہے. لیکن آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. اللہ رب العالمین نے آپ کو اذکار دی ہیں، قرآن مجید کی سمجھ دی ہے، اسپیشلی یہاں پہ جو حفاظ موجود ہیں. اور آپ لوگوں پہ تو زیادہ حملہ ہوگا کیونکہ آپ لوگ تو اس کے زیادہ خطرناک ہیں. عام آدمی تو ویسے ہی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، لیکن دینی لوگ کو تو وہ کہتا ہے کہ بس ایسی کی تیسی. اور وہاں پہ تو ایک اگر عام کے ساتھ ایک شیطان ہے تو دینی لوگ کے ساتھ شاید 10 شیاطین ہوں، اور وہ اس کو صحیح گمراہ ہر طرف سے گمراہ کرنے کی کوشش کریں. لیکن اس کا جو مکر و فریب ہے اس کی حیثیت کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں ہے کہ اس کا مکر و فریب کیا ہے، مکڑی کے جالے کی طرح. لیکن کس کے لیے؟ جو توکل کرتے ہیں اللہ پہ، جو اچھا سوچتے ہیں اللہ کے بارے میں، جو وہم میں نہیں رہتے، اور جن کا ایمان بہت مضبوط ہے، اور جو ذکر و اذکار کرتے ہیں اور اپنی حفاظت کرتے ہیں، اور شام اور صبح کے اذکار جو ہے پڑھتے ہیں. سورہ بقرہ بہت پاورفل ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بہت پاورفل ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. شیطان کے آپ کو کچھ طریقے بتاتا ہوں. ایک طریقہ اللہ نے شیطان کا یہ بتایا کہ شیطان انسان کو ایک دم سے گمراہ نہیں کرتا، بلکہ اس کے نا کچھ سٹیپس ہیں، جس طرح سیڑھی کے کچھ سٹیپس ہوتے ہیں، سٹیئرز کے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں. وہ آہستہ آہستہ انسان کو ان سٹیپس پہ لے کر جاتا ہے. پہلے چھوٹی چیز دکھاتا ہے، پھر اس سے بڑی، پھر اس سے بڑی، پھر اس سے بڑی، اور پھر حد وہاں تک لے جاتا ہے جہاں پہ اس کی تباہی ہو جاتی ہے. تو اس کے فٹ سٹیپس کو جو ہے وہ آپ فالو نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے اس کا حل کیا بتایا کہ شیطان کے قدموں کی طرف بھی نہ جاؤ، اس کے فٹ سٹیپس کو بھی فالو نہ کرو. ایک تو یہ حل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا. تو بہرحال یہ تو ایک بگننگ میں نے آپ کو باتیں بتائیں کہ پازیٹیو ایموشنز یہ ہوتے ہیں. ہر پازیٹیو ایموشن کے ساتھ ایک سکل جڑا ہوا ہے، اس لیے پازیٹیو رہنا چاہیے. جو لوگ پازیٹیو رہتے ہیں ان میں وہ سکل آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہے مینٹل امیجری ایک پوری چیز ہے، ایک پوری سائنس ہے مینٹل امیجری کے پیچھے. جو پلیئر پازیٹیو رہتے ہوئے اپنے آپ کو امیجن کرتا ہے کہ میں گول کروں گا، یہ رونالڈو ہو گیا، میسی ہو گیا، محمد صلاح ہو گیا، ان فیمس فٹ بالرز کے، کرکٹرز کے آپ انٹرویو سنیں، مینٹل امیجری بہت پریکٹس کرتے ہیں، پازیٹیو رہنے کی پریکٹس. پازیٹیو یہ ہے کہ میں نے آج کچھ بڑا کرنا ہے، اور وہ اس کی امیجری بنا رہے ہوتے ہیں، امیج بنا رہے ہوتے ہیں باقاعدہ اپنے مائنڈ میں. اینڈ دے اینڈ اپ ڈوئنگ دیٹ، کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. آپ دیکھیں آپ کو ایسی مثالیں ملیں گی کہ ایک پلیئر نے اپنی ریٹائرمنٹ پلان کی، پرفیکٹ ریٹائرمنٹ، اور پرفیکٹ ریٹائرمنٹ کی، آپ حیران ہو جائیں گے. وراٹ کوہلی نے T20 سے جو ریٹائرمنٹ لی، فائنل جیتا. یہ ڈریم ہوتی ہے نا ہر پلیئر کی. T20 ورلڈ کپ کا فائنل جیتا، اور فائنل میں مین آف دی میچ ہوا.
اور سب سے زیادہ سکور کیا. اس سے آئیڈیل سچویشن کیا ہے؟ ہاؤ کم؟ کیسے اچیو کر لیا؟ obviously خدا داد صلاحیات ہیں, مینٹل امیجری ہے اس کے پیچھے. what they imagine they ultimately do it. پازیٹیو رہ کے. میگرا کی ریٹائرمنٹ چیک کرے کیسی ہے, گلین میگرا ورلڈ کپ جیت کے ریٹائر ہوا ہے. اور اسی طرح کئی پلیئرز آپ کو ملیں گے کہ پلیئر آف دی میچ ہیں اور فائنل جیتا ریٹائر ہو رہے ہیں. اور پلان بھی یہ تھا, یہ نہیں ہے کہ ہاں آپ جیت گیا تو ریٹائر ہو جاؤ, نہیں, بولا ہوا تھا کہ میں نے اس کے بعد ریٹائر ہو جانا ہے, اور یہی ہوا. تو یہ میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں بہت سی چیزیں آپ کے اپنے کنٹرول میں ہوتی ہیں. پازیٹیو رہنا یہ ایک چوائس ہے. ہیپینس از اے چوائس, ٹھیک ہے. ہیپینس آپ کے ہاتھ میں ہے, اچھی خاصی آپ کے ہاتھ میں ہے. سونجا لیمبومسکی ایک سائیکالوجسٹ ہے, اس کی کتاب ہے دی ہاؤ آف ہیپینس. یہ رشین سائیکالوجسٹ ہے سونجا لیمبومسکی. اس کتاب میں وہ سائنٹیفکلی پروو کرتی ہے 3 چیزیں. 50% ہیپینس ہے جینیٹک سیٹ پوائنٹ اکارڈنگ ٹو سائنس, جو جین سے آتی ہے. دیکھیں کچھ لوگ ڈرائے ہیں بائی نیچر, ماں باپ ڈرائے ہیں, خاندان ڈرائے, 50% وہ ہے, وہ آئے گا آپ کے اندر, 50% آئے گا. کچھ لوگ اینگزائٹی زیادہ لیتے ہیں, وہ اس لیے فیملی میں کیری فارورڈ ہو گئی. کچھ لوگ بہت ہنس مکھ ہیں, بہت لائیولی ہیں, بہت ایکسٹروورٹ ہیں, وہ 50% جینیٹک سیٹ پوائنٹ. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو 50% پرسنالٹی اس کی ڈیفائنڈ ہوتی ہے, یہ سائنس کہتی ہے, ٹھیک ہے. اس کو تھوڑا چیلنج کر سکتے ہیں, لیکن فی الحال بیسک سائنس یہ ہے کہ 50% اس کی لکھی گئی ہے, ڈیفائنڈ ہے. یہ قرآن میں بھی ویسے ہمیں دلیل اس کی ملتی ہے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ میرا رب تو وہ ہے جو ہر چیز کو بناتا ہے اور پھر اس کو گائیڈ کرتا ہے. الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. اس سے بھی ہنٹ ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سی چیزیں اللہ نے انگرینڈ رکھی ہیں. فطرت ہے, ٹھیک ہے, انسان کی فطرت غالب بھی کبھی آ جاتی ہے, لیکن ہیونگ سیڈ اٹ 10% اکارڈنگ ٹو ہر ریسرچ, اس کے پیچھے پوری سائنس ہے. اصل میں زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں خوشی حالات پہ ڈیپینڈنٹ ہے, حالات پہ ڈیپینڈنٹ ہے, اور سب سے کم ریشو حالات کی ہے سائنٹیفکلی اسپیکنگ. جتنے خوش لوگ کی انہوں نے لائف کیلکولیٹ کی, ان سب کے حالات ٹف تھے پھر بھی وہ خوش تھے. تو یہ جھوٹ ثابت ہو گیا, انورسلی پروپورشنل ہے. اگر خوشی حالات پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی تو وہ لوگ ڈپریس ہوتے. سب سے بڑی مثال کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حالات کے بارے میں بتائیں مجھے, سب سے زیادہ اموات کس نے دیکھی تاریخ میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اپنوں کی بھی اور اپنے صحابہ کی بھی. سب سے زیادہ ڈیتھ ہمارے نبی نے دیکھی ہے, سب سے زیادہ ڈیتھ. نمبر 2, سب سے زیادہ اپوزیشن کس کو ملی؟ ہمارے نبی کو. سب سے زیادہ ریجیکشن اپنوں سے کس کو ملی؟ ہمارے نبی کو. ہم ہوتے پاگل ہو جاتے, ٹھیک ہے. تو اس کے باوجود آپ دیکھیں ہی واز ہیپی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. تو حالات کا کوئی تعلق نہیں ہے خوشی سے. ہیونگ سیڈ اٹ, بالکل بھی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. 10% ہے, 10% حالات پہ ڈیپینڈنٹ ہے خوشی, لیکن 10% ہے, اس کو زیادہ نہ بڑھائیں. 10% ہے بس. اب ظاہر ہے کسی کے حالات بہت ٹف ہیں, وہ خوش نہیں رہے گا, ایگریڈ, ٹوٹل انکار نہیں ہے, بٹ زیادہ سر پہ نہیں چڑھانا. اور 40% اس کی ریسرچ کے مطابق خیالات سے خوش. 50% جینیٹک سیٹ پوائنٹ, 40% خیالات, 10% سرکمسٹانس. یہ ہے کریکٹ ریشو, ٹھیک ہے. اب اسلام کی خوبصورتی کیا ہے؟ جو 50% ہے جینیٹک سیٹ پوائنٹ, وہ حل ہو جائے گی دعا سے اور اذکار سے. سبحان اللہ. جو آپ کی نیگیٹیوٹی ہے وہ آپ جو اذکار کریں گے اللہ کنٹرول کرا دے گا. جو آپ کی ڈارک سائڈ ہے آپ اللہ سے مانگیں کہ اللہ اس کو کنٹرول, میرے نفس کو قابو پا. کتنی دعائیں ہیں نفس کو کنٹرول کرنے کی, وہ ادھر سے ہو جائے گی کنٹرول. اللہ نے وہ پرابلم آپ کی سالو کر دی. 40% ہے حالات, تھنکنگ. تھنکنگ کیا ہے؟ اسلام کتنی ترغیب دیتا ہے پازیٹیو رہنے کی, شکر گزاری کی, خوش رہنے کی, لوکنگ ایٹ دا بگر پکچر کی, پرسپیکٹو بنانے کی, کتنی ترغیب دیتا ہے, ٹھیک ہے. پیچھے بچا 10%, وہ ہے حالات, وہ بھی اللہ حل کر سکتا ہے. تو مسلمان کے لیے ون ون سچویشن ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ برا ہو تو بھی الحمدللہ, کچھ اچھا پہنچ جائے تو بھی الحمدللہ, ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے اصل میں. اینی آگے چلتے ہیں. یہ ایک بہت اچھی پکچر ہے کہ سائیکالوجسٹ یہ بتاتے ہیں کہ نیگیٹیوٹی, سم نیگیٹیوٹی از نیسیسری. جیسے وہ کہتے ہیں کہ کشتی کا جو مین باڈی ہے وہ ہے پازیٹیوٹی, اور جو اس کی نیچے کی چھوٹی باڈی ہے وہ نیگیٹیوٹی ہے. نیگیٹیوٹی کو آپ یہ مت سمجھے کہ ایول والی نیگیٹیوٹی. نیگیٹیو ایموشنز کا مطلب ہے اینگر, سیڈنس, ٹھیک ہے, اور گلوم اور ڈسپیئر. یہ آتے ہیں انسان کی لائف میں, اور سیڈنس کا بہت بڑا رول ہے, بہت بڑا رول ہے. گریف کا بہت بڑا رول ہے لائف میں. اگر گریف کو آپ 100% ایلیمینیٹ کر دیں گے آپ متکبر ہو جائیں گے. اسی طرح فیلنگ ہیوملیٹڈ, اس کا بہت بڑا رول ہے لائف میں. آپ ہیوملیٹڈ فیل نہیں کریں گے تو آپ اللہ سے عزت کیسے مانگیں گے؟
آپ لوگوں کو کیسے پہچانیں گے؟ نیگیٹو ایموشنز کا بھی بڑا رول ہے الحمدللہ، لیکن پازیٹیو ایموشنز حاوی ہونے چاہیے. بات اصل میں یہ جو براڈن اینڈ بلڈ تھیوری آف پازیٹیو ایموشن ہے، یہ کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب بندہ پازیٹیو رہتا ہے تو اس کے اندر کوئی اسکل آتا ہے، وہ بلڈ ہوتا ہے کسی نہ کسی سینس میں. اس کے ایکسپیریمنٹس ہوئے ہوئے باقاعدہ. ایکسپیریمنٹ یہ ہوا کہ باربرا فریڈرکسن ایک پازیٹیو سائیکالوجی کی بہت بڑی ماہر ہے، میری ٹیچر بھی ہیں، میں نے ان سے پازیٹیو سائیکالوجی سیکھی ہے آن لائن. تو ان کا ایک ایکسپیریمنٹ ہے، انہوں نے آڈینس کو، جیسے آپ سب میرے سامنے آڈینس بیٹھے ہوئے، انہوں نے آڈینس کو ایک بہت ہی ڈپریسنگ کلپ دکھایا، بہت سیڈ اور ڈپریسنگ کلپ دکھایا. اس کے بعد انہوں نے آڈینس کو کہا کہ چلے اب کلپ آپ نے دیکھ لیا، بھول جائیں، اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، رائٹ ڈاؤن آن پیپر وٹ یو وانٹ ٹو ڈو ان لائف. تو آڈینس نے 2 آپشن 3 آپشن، بس اس سے زیادہ کسی کا دماغ نہیں کام کیا. اس کے بعد انہوں نے آڈینس کو ایک امیوزنگ کلپ، بہت ہی فنی کلپ، بہت ہی اچھا کلپ دکھایا. دے فیلٹ ریئلی گڈ. پھر انہوں نے آڈینس سے پوچھا اچھا آپ بتائیں آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو 8 10 آنسر تھے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. تو انہوں نے اس سے ثابت کیا کہ نیگیٹو ایموشنز بلاکن یور مائنڈ، اور سائنٹیفک بات ہے. جب سٹریس آتا ہے پری فرنٹل کورٹیکس بلاک ہو جاتا ہے. پری فرنٹل کورٹیکس آپ کا ایگزیکٹو مینیجر ہے، وہ بلاک ہو جاتا ہے. جب آپ خوش رہتے ہیں تو وہ کھیل اٹھتا ہے اور آئیڈیاز زیادہ آتے ہیں، پازیٹیوٹی سے آئیڈیاز زیادہ آتے ہیں. تو اس لیے اس تھیوری ثابت ہوا کہ خوش رہا کریں تاکہ آپ کا ذہن کھلے. آپ ہر وقت ڈپریس رہیں گے، سٹریس میں رہیں گے تو ذہن بند ہو جائے گا اور ڈپریشن کی عادت بنتی ہے. ڈپریشن جو ہے یہ ایک ہیبٹ ہے، ٹرسٹ می، یہ بھی ہیبٹ ہے. خوشی بھی ایک ہیبٹ ہے، ڈپریشن بھی ایک ہیبٹ ہے. اور یہ ہیبٹ ہم بنا لیتے ہیں، زبردستی بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کے بہت سے سائنٹیفک پروفس ہیں. بہرحال یہ بہت زبردست ایک ریسرچ ہے، لیکن اس کو میں آپ کو اس ریسرچ سے ثابت کرتا ہوں. یہ بھی ان کی ریسرچ ہے، فریڈرکسن، جیسے کہ آپ نام بھی دیکھ رہے ہیں، باربرا فریڈرکسن. یہ ریسرچ کیا ہے؟ یہ ریسرچ یہ ہے کہ انہوں نے لیٹ سے 4 لوگ لیے اور ایک بندے کو جو ہے نا وہ امیوزمنٹ والا کلپ دکھایا. اچھا، اس سے پہلے ان کی کوئی اینگزائٹی پرووکنگ سچویشن انہوں نے قائم کی، یعنی ان کو کہا ہوگا کہ اچھا جی تیار ہو جائے. جیسے میں آپ چاروں کو کہوں، یہ جو 4 لوگ سامنے بیٹھے ہیں، کہ اٹھو جی ابھی 5 منٹ بعد آپ نے میری جگہ ٹاک دینی ہے. اب آپ ایک دم نروس ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، ایک دم کہیں گے یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. اب آپ کا ہارٹ بیٹ بڑھ جائے گی، پلس ریٹ بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے. پھر میں آپ کہوں گا اچھا ریلیکس ریلیکس، ایک کلپ دیکھتے ہیں. اب جیسے ہاشم کو میں کہوں کہ جی آ جاؤ اسپیچ دو یہاں پہ آ کے، اب وہ ایک دم کہیں گے یار یہ مجھے کیا کہہ دیا، پلس ریٹ بڑھ گئی. پھر میں نے کہا اچھا ٹھہرو میں تمہیں ایک کلپ دکھاتا ہوں. تو پہلے کو انہوں نے کیا کیا، امیوزمنٹ بیس کلپ دکھایا، لیٹ سے مسٹر بین، ٹھیک ہے، امیوز ہوا وہ، یا بچے کی لافٹر، امیوز ہوا وہ. اور انہوں نے ان کا ہارٹ ریٹ دیکھا کہ نارمل کتنے سیکنڈ میں ہوا ہے. تو یہ کیا لکھا ہوا ہے جی، کتنے سیکنڈ میں ہوا ہے ایکس ایکسس پہ. ان کی پلس ریٹ ٹھیک ہوئی تقریباً 25 سیکنڈ میں. ڈائیگرام دیکھ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ بھائی، ان کو میں نے کہا آجو جی، اور اس کے بعد میں نے کہا اچھا رہنے دو، میں تمہیں کلپ دکھاتا ہوں. ان کو میں نے دکھایا کنٹینٹمنٹ کا کلپ، سکون کا کلپ، یعنی بیچ اور ہوا چل رہی ہے اور برڈز دے آر سنگنگ اور نیچر ہے، یا کوئی حدیث سنائی، مطلب دے فیلٹ کنٹینٹ. اوکے، ان کا کتنے سیکنڈ میں ٹھیک ہوا جی؟ تقریباً 22-21 سیکنڈ میں. تیسرے کو میں نے جو ہے نا وہ نو ایموشن والا کلپ دکھایا، یعنی ایک اسکرین سیور چل رہا ہے، کوئی سینس نہیں ہے اس کی، بس یوں کلر گھومی جا رہا ہے، نو سینس ایٹ آل، یعنی نو ایموشن. ان کا ٹھیک ہوا جی تقریباً 35 سیکنڈ میں. اور سب سے دیر میں کس کا ٹھیک ہوا ہارٹ ریٹ؟ جس کو سیڈ کلپ دکھایا، یعنی کوئی بہت ہی ڈپریسنگ کلپ میں نے چوتھے کو دکھایا. اچھا، اس سے انہوں نے ثابت کیا کہ سٹریس میں سب سے پاورفل ایموشن کون سا ہے؟ کنٹینٹمنٹ. اسی لیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جب بندہ سٹریس میں ہوتا ہے اس کو کنٹینٹمنٹ چاہیے، امیوزمنٹ سے بھی زیادہ کنٹینٹمنٹ چاہیے اسے، ٹھیک ہے. اسے سکون چاہیے، اسے تسلی چاہیے، اسے کوئی شیورٹی چاہیے، کوئی ایشورنس چاہیے. جیسے آپ بہت سیڈ ہیں، آپ بہت ڈپریس ہیں، میں آپ کو بالی ووڈ کی کامیڈی مووی دکھا دوں، مسٹر بین دکھا دوں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن وہ سیڈنس دوبارہ ہٹ کر سکتی ہے. لیکن میں آپ کو کوئی حدیث سنا دوں، میں آپ کو کہوں کہ مومن کو کانٹا بھی نہیں چبھتا لیکن اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، کتنی بڑی شیورٹی میں نے آپ کو دے دی. میں آپ کو حدیث سنا دوں کہ قیامت والے دن اللہ ایک ایسے انسان کو لائے گا جس کو غم ہی غم ہوا دنیا میں، اللہ تعالیٰ جنت کی نہر میں اس کو ایک ڈبکی ڈلوائے گا، اور ڈبکی دلوانے کے بعد اس کو باہر نکالے گا، کہے ہاں بھائی بتاؤ غم کیا ہوتا ہے، تمہیں کتنے غم ہوئے. اللہ پوچھے گا تمہیں کتنے غم ہوئے دنیا میں، وہ کہے گا اے میرے رب غم کیا ہوتا ہے. غم کو بھول جائے گا. میں جی نوجوانوں کو حدیث سناؤں، وہ میرے پاس پریشان آئے
کہ جی ہم پہ بہت سٹریس ہے, ہم حرام سے کیسے بچیں, میں انہیں حوریں گنواؤں, ٹھیک ہے, حوروں کے ایٹریبیوٹس بتاؤں اور ایسی باتیں بتاؤں, تو سوچیں ان کو جو کنٹینٹمنٹ ملے گی. اوکے, تو اس لیے کنٹینٹمنٹ سب سے پاورفل ایموشن ہوتا ہے. تو ہمارا دین اسی لیے کنٹینٹمنٹ, ہیپینس سے زیادہ کنٹینٹمنٹ پہ زور دیتا ہے. ہیپینس جو ہے نا وہ شارٹ لیونگ ہے, کنٹینٹمنٹ لانگ لیونگ ہے. اس پہ بھی ریسرچز ہیں. آپ نے چاکلیٹ کھائی, موڈ بوسٹ ہوگا, دیٹ از شارٹ لیونگ. آپ نے مووی دیکھی, موڈ بوسٹ ہوگا, شارٹ لیونگ ہے. آپ نے کوئی گانا سنا, ایڈرینلین رش ہوگا, شارٹ لیونگ ہے. آپ نے کسی دوست سے ملاقات کی, ہیپینس ملی, شارٹ لیونگ ہے. بعد میں پھر موڈ وہیں آ جائے. لیکن آپ نے کنٹینٹمنٹ فیل کی, موڈ انشاءاللہ قائم رہے گا, امید ہے قائم رہے گا. اور بار بار لے کنٹینٹمنٹ. اللہ نے 5 بار کنٹینٹمنٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے. 5 بار آپ کے پاس چانس ہے کنٹینٹ فیل کرنے کا. نماز 5 بار چانس ہے, سجدہ کریں, ریلیکس ہوں, سب کچھ کہہ دیں اللہ کو, دعا کریں, ٹھیک ہے, کنٹینٹ فیل کریں. تو 5 چانسز جس اللہ نے دیے ہیں, اس کے بعد پھر ہمارا قصور ہے اگر ہم نیگیٹو رہتے ہیں. تو یہ باتیں ہیں. اور سو ایز یو نو کہ ہر ویک میں آپ کے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک لے کر آتا ہوں. ایسا ٹاپک جو آج نہ ٹیلی ویژن پہ ڈسکس ہو رہا ہے, نہ ہمارے مارننگ شوز ڈسکس کر رہے ہیں, نہ ہمارے اینکرز ڈسکس کرتے ہیں ان ٹاپکس کو, کیونکہ ان کے لیے یہ چیزیں میٹر ہی نہیں کرتی. ان دس گاڈ لیس ورلڈ آف مٹیریلزم ویئر یو نو human being is judged by materialistic values, by materialistic aspects rather than moral values or rather than intrinsic values. So why not start a class like that? This was my main idea behind it. And why not talk about things جن کے بارے میں کوئی بات نہیں کر. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو بھی ان موضوعات پہ ہر جگہ بات کر, یوتھ کے ساتھ بات کرنی چاہیے. میں جب بھی یوتھ کے ساتھ بیٹھتا ہوں میرا ایک ہی میسج, اور یہ کرکس ہے ساری ہماری جو دعوت ہے, سارا جو کام ہے, اس کا مین کرکس یہ کہ میں ہمیشہ یوتھ کو یہ چیز ریمائنڈ کروں کہ دیکھو تمہارے پاس ہر چیز کا ٹائم ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے سوال نہیں کریں گے کہ تمہارے پاس ہر چیز کا ٹائم تھا, تمہارے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں, تمہارے پاس قرآن سمجھنے کا ٹائم نہیں. اب تو اتنا آسان ہو چکا, سافٹ ویئرز آ چکے ہیں, ان پہ تفاسیر آ چکی ہیں, اسلام 360 جیسی ایپس آ چکی ہیں, ویب سائٹس ہیں کتنی زیادہ قرآن کے حوالے سے, تفاسیر موجود ہیں, بک شاپ سے مل رہی ہیں, اسکالرز موجود ہیں, اسکالرز سمجھا رہے ہیں تفاسیر, قرآن کلاسز آر گوئنگ آن. کیا لگتا ہے ہمیں ہم بہت سپر سمارٹ بنتے ہیں, پوش شاپ بنتے ہیں, انٹرنشپ کر لی, میڈلز اچیو کر لیے, سرٹیفکیٹس اچیو کر لیے, ہمارے پیرنٹس, ہمارے سبلنگز ہم پہ فخر کرتے ہیں جی کہ میرا بھائی یا میری بہن یا میرا بیٹا یا میری بیٹی یا ہمارے خاندان کا بچہ اسکالرشپ لے آیا ہے, ہمارے خاندان کا بچہ یا بچی جو ہے وہ بہت سکسیسفل ہوگی, پی ایچ ڈی کی اسکالرشپ آ گئی یا باہر کی کسی یونیورسٹی کی اسکالرشپ آ گئی ہے, اور ایک آرگنائزیشن میں کام کیا ہے, وہاں بیسٹ پرفارمنس کا ایوارڈ لیا, اینڈ تھنگس لائک دیٹ. آئی ڈو ایگری کہ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, چیزیں اچیو کر لیں جو کہ ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گی ان کی دنیاوی زندگی. لیکن بہت کم سننے کو ملتا ہے کہ میرے بچے نے قرآن بھی سمجھ لیا ہے, بچی نے قرآن سمجھ لیا ہے, یا اسے انکریج کیا جا رہا ہے اس طرح. تو what do you think کہ ہمارے پاس ہر چیز کا ٹائم ہے, ہمارے پاس اپنی ساری انرجیز انویسٹ کرنے کا ٹائم ہے دنیاوی چیزوں کے لیے. لیکن وہ کتاب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجی, جو ایکچولی فرض ہے پڑھنا اور اس کو سمجھنا فرض ہے, جو ہمارا سلیبس ہے, جو ہمارا کرائٹیرین ہے, جو ہمارا ضابطہ حیات ہے, جو راہ نجات ہے, جو ہمیں ایک پاتھ وے دکھانے کے لیے مشعل راہ ہے, وہ چیز پہ کبھی ہم نے غور بھی نہیں کیا, نہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں, نہ ہم نے کبھی ایفرٹ کی ہے. تو آئی تھنک کہ معاملہ بہت سیریس ہے. یو ول بی کویسچن, ڈیفینیٹلی یو ول بی کویسچن. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جوانی میں ہی یہ سمجھ عطا کرے کہ ہم جوانی میں ہی اس سلیبس کو, اس خزانے کو لے لیں, اس کرائٹیرین کو سمجھ لیں, آنے والی زندگی نکھر جائے. سو کیپنگ دیٹ ان مائنڈ, میں جو ٹاپک سلیکٹ کرتا ہوں وہ ٹاپکس کا کرکس یہی ہوتا ہے کہ ہم الٹیمیٹلی انہی چیزوں کو فالو کریں اصل میں دنیا میں بھی فائدہ دیں گی اور آخرت میں بھی فائدہ دیں گی. دیٹ از دی الٹیمیٹ سکسیس. تو آج کا جو ٹاپک میں آپ سب کے سامنے لے کر آیا ہوں, دیٹ از دی کانسیپٹ آف ہیپینس. ہم سب خوش رہنا چاہتے ہیں اور ہم سب خوشی کو پرسو بھی کرتے ہیں. دیر از اے مووی بائی دا نیم پرسوٹ آف ہیپینس, یوتھ مسٹ ہیو واچڈ اٹ. اور ہمارا ہیپینس کا کانسیپٹ مختلف لوگوں کا مختلف کانسیپٹ ہے. تو آج ہم ہیپینس میں اس لیے بات کرنے لگے ہیں کیونکہ
things that matter में happiness does matter a lot, but what kind of happiness and what concept of happiness matters a lot, इस पे भी हम बात करें. असल में somewhere down the line हमने अपनी आइडेंटिटी को भुला के दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों के सामने एक अपनी इमेज डेवलप करने के लिए, रिप्यूट डेवलप करने के लिए कुछ ऐसा लाइफस्टाइल रखा हुआ है. हमारे अंदर, सबके अंदर ऑलमोस्ट कॉग्निटिव डिसोनेंस, जहनी तजब्जुब का शिकार, कि करना कुछ चाहते हैं, कर कुछ रहे हैं, वैल्यूज कुछ और हैं, आइडियाज कुछ और हैं, लेकिन हरकतें कुछ और हैं. ऐसे लोगों से ताल्लुक बन गया, पाला पड़ गया, जिनके लिए, जिनको खुश करने के लिए हम दिन रात ऐसी हरकतें करते हैं जो हमारी वैल्यूज के भी खिलाफ है, जो हमारे लाइफस्टाइल के भी अगेंस्ट जाती हैं, और जिनमें हमें खुशी भी नहीं मिलती. लेकिन हम तो रिजल्ट क्या है कि बहुत कम लोग मैं आपको एक बात बताता, बहुत से लोग ये सवाल करते कि जब हम कहीं रिश्ता करने, जब हम मैरिज के लिए जाएं तो हम अगले से क्या सवाल पूछें जिसके साथ हम रिश्ता करना चाहते हैं. लड़की है या लड़का है, लड़की वाले लड़के से क्या पूछें, लड़के वाले लड़के. तो मैं आपको एक टिप दे दूं कि आप अपने टू बी लाइफ पार्टनर, इफ यू वांट दैट पर्सन टू बी योर लाइफ पार्टनर, एक सवाल पूछें. सवाल बड़ा डीप है. सवाल ये कि आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो. लेकिन सवाल को और स्पेसिफाई करें. लेट्स मेक इट मोर स्पेसिफिक. आर यू हैप्पी विद योरसेल्फ, क्या तुम अपने आप से खुश हो. अब ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है. पहली तो बात, आप जब इस सवाल को सुनेंगे आप कहेंगे यार इसमें क्या है, हर बंदा अपने आप से खुश होता है. लेकिन थोड़ा सा जब हम रिफ्लेक्ट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा इस सवाल की डेप्थ क्या है. असल में कॉन्सेप्ट ये है कि जो इंसान अपने आप से खुश नहीं, जिस इंसान की लड़ाई अपने आप से चल रही है, इनर बैटल्स चल रही हैं, स्ट्रगल्स चल रही हैं, तो वो दूसरे को भी कभी खुश नहीं रख सकता, ना दूसरा उसके साथ कभी खुश रह सकता. हम कभी भी रिश्ता करने से पहले अगले की मेंटल हेल्थ के नहीं करते हैं, ना पता कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें वो पैरामीटर्स ही नहीं पता किसे पता. ऑल वी सी इज जॉब, फाइनेंस. लड़की का तो रंग देखा जाता है, उसकी खूबसूरती देखी जाती है, कद देखा जाता है, लड़के की हाइट देखी जाती है, या लड़के की जॉब देखी जाती है, करियर. लेकिन वो रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस किए जाते हैं जिनसे अगले की पर्सनैलिटी का पता लगे. अब ये कितना रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन है कि आर यू हैप्पी विद योरसेल्फ, क्या तुम अपने आप से खुश हो. अगर तो हो तो फिर तुम दूसरों को भी. लेकिन अगर तुम्हारे अपने अंदर ही जंग चल रही है, अगर तुम खुद स्ट्रगल कर रहे हो, then the other person is definitely going to become collateral damage. तुम अगले को भी डैमेज करोगे. So these are very important and basic questions which we should be asking to others as well. शायद somewhere down the line हमने छोड़ दी, और खुश रहना ही छोड़ देने की वजह वही है कि false parameters के पीछे भागना. तो खुशी है क्या, और खुशी कैसे पाई जाए, खुशी चेज कैसे, क्या ये एक मेंटल स्टेट का नाम है, क्या ये एक कैफियत का नाम है, क्या इट इज समथिंग मटीरियलिस्टिक, इज इट समथिंग विच कैन बी अचीव्ड, एज इन के क्या ये कोई ऐसी चीज है जो कि मैटर टाइप चीज है, या ये एक इंट्रिंसिक चीज है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, ऐसी वैल्यू जो इंसान फील करता है. तो मैं इंशाल्लाह आज हैप्पीनेस को बहुत ही एक डिफरेंट एंगल से आप सबके साथ डिस्कस करूं, बिकॉज ऑल ऑफ अस नीड टू बी हैप्पी. अनलेस एंड अनटिल वी आर नॉट हैप्पी विद आवरसेल्व्स, विद व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड अस, तो फिर ना इबादत का मजा आएगा, ना जो है वो जिंदगी गुजारने का मजा आएगा, ना जो है वो जिंदगी की जिम्मेदारियां निभाने का. सो यस, दिस इज समथिंग व्हिच मैटर्स. सो लेट्स डिस्कस हैप्पीनेस फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ. साइकोलॉजिस्ट हैव actually a lot of difference of opinion with regards to the definition of happiness. कोई complete definition नहीं है psychology, but कुछ schools of thoughts हैं, वो मैं आपसे करता हूँ. Let's move on to the slide. So सबसे पहली बात है कि साइंटिफिकली हैप्पीनेस को जिस तरह से डिफाइन किया जाता है, जिस नाम से डिफाइन किया जाता है, दैट इज सब्जेक्टिव वेल बीइंग. और वेल बीइंग पे बहुत सी किताबें भी लिखी. नाउ व्हाट इज वेल बीइंग? वेल बीइंग क्या होता है? वेल बीइंग इज दैट स्टेट कि आप मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, और अगर हम मुसलमानियत की बात करें तो स्पिरिचुअली, आप हर एंगल से, हर एस्पेक्ट से आप ये समझते हो कि मेरी वेल बीइंग हो, मैं अच्छी खुराक खा रहा हूँ, मेरी फिजिकल वेलबींग हो रही है, आई एम टेकिंग गुड स्लीप, वो भी फिजिकल वेलबींग हो रही है, आई एम कंप्लीटिंग माई टास्क, आई एम कंप्लीटिंग वट एवर गोल्स आई वॉन्टेड टू अचीव, तो इसका मतलब मेरी इमोशनल वेलबींग भी हो रही है, मेरी साइकोलॉजिकल वेलबींग. एंड देन आई एम फुलफिलिंग ऑल द फराइज, मैं नमाजें पढ़ रहा हूँ, मैं दीन को समझने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मैं
وہ ذمہ داریاں جو میرے اوپر ہیں ایز اے سن, ایز اے ڈاٹر, ایز اے سبلنگ, یا ایز اے پیرنٹ, یا ایز اے ہسبینڈ اور ایز اے وائف, تو میں اس کو نبھانے کی کوشش بھی کر رہا ہوں یا کوشش کر رہی ہوں, تو ڈیفینیٹلی اس میں اسپرچل. سو سائیکالوجی جو ہے وہ ہیپینس کو ایک سبجیکٹو ویل بینگ کا ورڈ, اٹ از ایکچولی دا ویل بینگ. موونگ آن, ایک اور اسکول آف تھاٹ ہے سائیکالوجی میں جو ایکچولی ہیڈونزم کا, ہیڈونزم از اے گریک اسکول آف تھاٹ which is the school of thought that says that happiness is seeking pleasure and avoiding suffering. میں آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں کہ hedonic enjoyment جو ہے وہ کیا ہے. hedonic enjoyment is a state whereby an individual feels relaxed, has a sense of distance from their problems and can be said to feel happy. یعنی پہلی بات hedonic principle میں یہ ہے کہ جو شخص ہے,